بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی ریپ آف دی لاء کے اندر بیلنڈا کے کریکٹر کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، چونکہ یہ کردار دراصل مرکزی حیثیت کا عامل ہے۔ تو آج کی اس لیسن میں ہم بھی بیلنڈا کے کریکٹر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 41 اور 42 پہ دیا گیا ہے، جس کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے اور اس کے ایک ایک اسپیکٹ کو ہم آج کے لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ جب بھی کبھی آپ کسی کریکٹر سکیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی کردار کو آپ انالائز کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس لٹریری ورک کو اچھی طرح پڑھا ہو اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کردار سے ریلیٹڈ مکمل آگاہی حاصل کی ہو۔ جس طرح زندگی میں آپ کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف پہلوؤں کے حساب سے، مختلف اسپیکٹس کے حساب سے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، گھر میں، گلی میں، محلے میں، بازار میں، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے واسطہ پڑتا ہے، تو اتنا ہی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی لٹریری ورک کے اندر کسی بھی کردار کے ساتھ آپ کی آگاہی ہوتی ہے، واسطہ پڑتا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، تو اتنی ہی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔ تو جو انفارمیشن آپ کو کسی کردار کے بارے میں لٹریری ورک کو پڑھنے کے بعد ملتی ہے، اس کے ذریعے آپ اس کے کریکٹر کا ایک سکیچ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ کردار کس طرح نظر آ رہا ہے، یہ کیسا ایک سکیچ بنایا جاتا ہے۔ ادیب نے جس طرح کسی کردار کو پورٹرے کیا، آپ نے وہی دکھانا ہے کہ بھئی آپ کو کیسے نظر آیا، آپ نے اس کے اندر لٹریری پرسپیکٹیو سے چیزوں کو بتانا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو لٹریری ورک کو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لٹریری ورک کو پڑھا اور آپ نے اپنا اوپینین ڈرا کیا کہ یہ کس طرح کا کردار ہے، کس طرح کا بندہ ہے۔ جیسے میں نے بات کی کسی بندے کے بارے میں، آپ کا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تھا، آپ اس کے بارے میں اپنا اوپینین دیتے ہیں۔ اسی طرح کریکٹر سکیچ کے اندر بھی آپ کسی کردار کے بارے میں اپنا اوپینین دیتے ہیں، جو کہ اس لٹریری ورک کو پڑھنے کے بعد آپ کا اوپینین کریٹ ہوتا ہے۔ پیج نمبر 41 پہ پہلا پیراگراف دیکھیں گے کہ بیلنڈا کے کردار کے بہت سے اسپیکٹ ہیں جو کہ ریپ آف دی لاک کے اندر الیگزینڈر پوپ نے پورٹرے کی ہے۔ وہ ایک ککٹ بھی ہے، ایک انجرڈ انوسنٹ بھی ہے، ایک سویٹ چارمر بھی ہے، ایک سوسائٹی بیلی بھی ہے، رائول آف دا سن بھی ہے، مرڈر آف ملینز بھی ہے۔ دراصل وہ ایک کلوپترا لائک ویرائٹی ہے، ملکہ کلوپترا جیسی خاتون ہے۔ یہ ساری باتیں الیگزینڈر پوپ نے بتائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پتہ چلا، ہم نے کون سا اوپینین اس کو پڑھنے کے بعد بنایا اس کردار کے بارے میں۔ تو سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے۔ پرائمری کوالٹی بیلنڈا کے کردار کی یہ ہے کہ یہ اسپریچولی بالکل شیلو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مورل اویئرنیس کے معاملے میں بالکل انکیپیبل ہے۔ ایریل ہمیں اس کے فلرٹیشیس کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ it is not known whether the beautiful Belinda will allow her chastity to be violated or some delicate china jar will break۔ جب وہ کسی بیڈ اومن کے بارے میں انڈیکیٹ کرتا ہے تو اس وقت ہمیں اس کی فلرٹیشیس کریکٹر کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی چائنا کا جار ٹوٹے گا، اس کی چیسٹٹی وائلیٹ ہوگی، یا اس کی آنر خراب ہوگی، یا اس کا کوئی دل وہ کسی کے آگے ہارے گی، یا نیکلس گم ہو جائے گا، یا وہ کوئی ڈانس پارٹی مس کر دے گی۔ تو فرسٹ پاسبلٹی ان سارے پیئرز کلیمٹیز کے اندر ہمیں یہی پتہ چلتی ہے کہ وہ بیسیکلی بڑی ہی محتاط ہے، کہ وہ اپنی میڈنلی پیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ کانشیس ہے۔ یہی لائنز دکھاتی ہیں کہ کیسے بیلنڈا جیسی عورت جو ہے نا، وہ وومنائزرز کی اس ہجوم کے اندر اپنی چیسٹٹی کو لوز کر سکتی ہے۔ سو پہلا اخلاقی طور پہ خالی ہے، صرف اپنی ریپوٹیشن کی خاطر وہ کیا کرتی ہے، مورل اویئرنیس اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہمیں پتہ چلی۔ پیج نمبر 41 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ اس نے سارے کے سارے اسپریچول ایکسرسائزز اور امبامز کو ککٹ کے سیلف ڈسپلے اور سیلف ایڈوریشن کی صورت میں ٹرانسفارم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک سپارکلنگ کراس وہ پہنتی ہے، چمکتا ہوا سلیب اس نے گلے میں اس کا ہار بنایا ہوا ہے، جو کہ ایک ریلیجیس سمبل ہے، لیکن وہ بھی اس نے آرنامنٹیشن کے مقاصد کے لیے پہنا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو پروفیسڈ پیورٹی کیا ہے،
بیرن از فاؤنڈ ٹو بی سیکریٹلی ان لو ود بیرن. بیلنڈا جو ہے وہ بیرن کے ساتھ باوجود سے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا بڑی وہ پاک باز عورت ہے. یہ ایک نعرہ، ایک وہ آواز لگائی جاتی تھی بڑی پاک باز. میں نے بتایا دکھاوا، کہ دکھاوے کی اہمیت یہاں پہ زیادہ ہے. تو یہ اسی دکھاوے کی بات کی یہاں پہ بات کی گئی کہ یہ دکھاوا تھا کہ اس نے تو نعرہ لگایا کہ بھئی بہت اچھا ہے، لیکن دراصل جی یہ ساری کی ساری چیزیں جو پیورٹی ہے وہ بھی ساری دکھاوے کی حد تک ہے. دراصل اس کے دل میں بھی ایک محبوب بستا ہے کہ وہ بڑی انتہائی رازداری کے ساتھ بیرن کے ساتھ پیار کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ چیز اس کے فال کی وجہ بھی ہے کہ جب صرف اسے کسی آنے والے ان سیزرز کے بارے میں خبردار کرتے ہیں کہ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس کے بالوں کو خطرہ ہے، تو وہ اس وارننگ کو کوئی توجہ نہیں دیتے اور ہزار اسپرٹس، ایئر اسپرٹ جو ہے وہ اس کے زلف کو گارڈ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. 1000 ونگس بائی ٹرنس بلو بیک کر رہے ہیں اس کو، اس کے بالوں کو اڑا دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں ہیئر میں. 3 دفعہ صرف جو ہے وہ ڈائمنڈ ایئر اس کے کانوں میں ڈائمنڈ کو جرک کرتے ہیں. 3 دفعہ وہ پیچھے دیکھتی ہے. 3 دفعہ جو ہے وہ دشمن اس کے قریب آتا ہے. اس کا بیہیویئر جو ہے ایریل کو اس چیز پہ اس کے بیہیویئر سے ایریل کے سامنے سرپرائزنگ ڈسکوری ہوتی ہے کہ اپنے سارے پریٹنس کے باوجود وہ دراصل کسی مرد کے ساتھ انوالو ہے. سیلف ککٹ، سیلف ڈسپلے، سیلف ایڈوریشن. Suddenly he viewed, in spite of all her heart, an earthly lover lurking at her heart. اور جب بیرن نے اس کی زلف کاٹی، بیلنڈا کا جو ریئیکشن ہے اس کو بیوٹیفل موکنگ بین میں دکھایا گیا. Then flashed the living lightning from her eyes and screams of horror rent the affrighted skies. میں نے جس طرح بات کی کہ اسپریچول ایکسرسائزز اور امبامز جو ہیں یہ سب کچھ اس کا دکھاوے کی حد تک ہے، دکھاوے والی خاتون ہے. جو کچھ وہ نظر آ رہی ہے بڑی خوبصورت، لیکن وہ خوبصورت ہے سیرت، خوب سیرت نہیں ہے، وہ صرف خوب سیرت ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت نہیں ہے. پیج نمبر 41 پہ 3 پیراگراف ڈسکس کیے. چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا پھر جب اس کا لاک جب کٹتا ہے تو پھر ہم اسے دیکھتے ہیں اس کے کیا حالات. ٹرو فیوری اپنے لاک کے کٹنے پہ وہ اس چیز کو ڈپلور کرتی ہے اس فیکٹ کو کہ شی واز اٹریکٹڈ بائی دا پلیئرز آف کورٹ لائف. اور وہ کہتی ہے کہ یہ اچھا ہوتا کہ وہ گھر میں رک جاتی اور وہ گھر میں اپنی عبادتیں کرتی، ادھر ادھر جیسے کہ وہ یوتھفل لارڈس کے ساتھ ادھر ادھر وہ گھومتی پھرتی. اس کے ساتھ ساتھ وہ بدشگونیوں کو بھی یاد کرتی ہے جو اس نے مارننگ میں دیکھے تھے، جو اس کو اشارہ کیا گیا تھا اور وہ ان کو اگنور کیا. She would not have felt so hard if instead of the curl which lent such glory to her head, some other hair had been stolen by the baron. ساتھ یہ بھی کہتی ہے کوئی اور بال وہ کاٹ لیتا، کوئی چھپا ہوا بال وہ کاٹ لیتا، یہ والے بال میرے وہ نہ کاٹتا، میری یہ زلف نہ کاٹتا. پیج نمبر 41 پہ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں. 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. بلنڈا جو ہے وہ ایک اسپوائلڈ چائلڈ کی طرح بیہیو کرتی ہے. سٹارٹنگ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سست عورت ہے جو کہ دن کے 12 بجے تک سوئی رہتی ہے اور جاگنے پہ اس آور پہ وہ دوبارہ پھر سو جاتی ہے اور الٹیمیٹلی اسے پھر وہ جگاتا ہے، اسے اس کا کتا جگاتا ہے. بار بار اس بارے میں ہم نے بات کی، وہ جگاتا ہے، پھر لو لیٹر پڑھتی ہے، پھر وہ تیار ہوتی ہے. اس کو شہرت کا کتنا شوق ہے، شیلونیس اس کی دکھائی جاتی ہے، لباس کی، اس کی تیاری کی. پھر وہ وہاں سے جو گیم آف عمر کے لیے جاتی ہے وہاں کیا کرتی ہے، کس طرح وہ جیتنے میں چیختی چلاتی ہے، کتنی خوش ہوتی ہے. ساری چیزیں اس نے دکھائی کہ بیسیکلی وہ ایک اسپوائلڈ چائلڈ ہے، ایک بگڑا بچہ ہے. اور بگڑا بچہ کس طرح خوشی کے ساتھ چھلانگیں لگا رہا ہے اور اس کی مصروفیات بھی بگڑے بچوں کی طرح، بگڑے برگروں کی طرح. بلنڈا اس چیز کی بلنڈا کو وہاں پہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آج اس کی جو کامیابی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے لیے ڈسگریس میں بدلنے والی ہے. اور یہ دیٹ ڈسگریس وڈ بی ایز ٹریویل ایز اے وکٹری. جس طرح وہ جیتنا گیم آف عمر کو ایک جنگ سمجھ کے جیتنا، اس کے لیے وہ جس طرح کی وہ وکٹری ٹریویل تھی اس طرح کی ڈسگریس بھی ٹریویل ہی ہوگی. پیج نمبر 41 پہ
ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، بلنڈا کی آؤٹ برسٹ کو دیکھیں، جب اس کا لاک آف ایئر کلپ ہو چکا تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ واقعی ایک اسپوائلڈ چائلڈ ہے. ٹریویل انسیڈنٹ فلز ہاؤ ود این انکنٹرولبل ریک، غصے سے بھری ہوئی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اور وہ اسی طرح چلاتی ہے جس طرح کسی عورت کا خاوند مر جائے یا ان کے کتے مر جائیں. گریٹر ریسینٹمنٹ اس کو نظر آتی ہے اس چیز پہ، اس یعنی کہ اتنا اس کو زلف کے کٹنے پہ اتنا اس کو دکھ ہوتا ہے، شاید اس سے اتنا دکھ جو ہے نا بادشاہوں کو جنگ میں قید ہونے پہ نہ ہو. اسکارنفل اولڈ میڈس ہو ہیو لاسٹ دیئر چانس، پیشنیٹ لورز، یعنی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا ان بوڑھی عورتوں کو اپنی جوانی چھن جانے پہ ہوتا ہے، اتنا ہی جتنا محبت کرنے والے محبوبوں کو اپنی محبت کے پلیئرز لوز کرنے پہ ہوتا ہے. ایون اولڈ ایج لیڈیز ہو ڈیزائر ٹو بی کسڈ ہیز بین فرسٹریٹڈ. لیٹر پھر امبرائل جو اس کے اوپر آ کے وہ بیگ کے کانٹینٹس پھینکتا ہے جو اس نے کیوا سپلین سے لائے، اس کے بعد ان ہیومن راف نکلتا ہے. امبرائل جو ہے وہ باٹل بریک کرتا ہے، بلنڈا پھر گریف سٹرکن ہو جاتی ہے، ساروفل ہیڈ sinks on her breast, she begins to heave sighs. اور اب وہ ڈیپ ڈسٹریس کے ساتھ وہ کو ریکال کرتی ہے، دا کائنڈ آف لائف شی ہیز lived، اس ڈسٹریس کو وہ یاد کرتی ہے. میں نے جیسے بات کی ایک اسپوائلڈ چائلڈ ہے، بگڑا بچہ. پیج نمبر 41 پہ آخری پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ الیگزینڈر پوپ کا بلنڈا کی طرف جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا مکس اور کمپلیکیٹڈ ہے. ماکنگ یٹ ٹینڈر، ایڈمائرنگ یٹ کریٹیکل. کہ الیگزینڈر پوپ کی جو پیراڈاکسیکل نیچر ہے اس معاملے ایٹیچیوڈ کی، دیٹ از انٹیمیٹلی ریلیٹڈ ٹو دا پیراڈاکس آف بلنڈا سچویشن. اگر بلنڈا کو اپنا رول ویمن کی صورت میں دیکھنا ہے تو پھر وہ شی مسٹ لوز دا رول آف اے ورجن. The more graceful her acceptance of loss of the greater victory she achieves through. پوپ جو ہے اسی پیراڈاکس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. His attitude must be mixed and complicated. پیج نمبر 42 پہ پہنچ چکا ہوں، آخری پیراگراف دیکھ رہے ہیں. اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ بلنڈا فال سے گزرتی ہے اور آخر کار وہ ایریل کی نظروں سے بھی گزر جاتی ہے. اور یہ فال نہ صرف سیلف لو سے فال ہے بلکہ یہ اس کی اپنی نظروں سے دراصل اس کا گرنا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا بہت نقصان ہو چکا ہے. سو اٹ از میئرلی اے فال انٹو مور نیچرل ہیومن کنڈیشن اینڈ بیسٹ ریگارڈیڈ اے کائنڈ آف فارچونیٹ فال. بلنڈا سمپلی فالز ان لو، اور ایک سچویشن کریٹ کی گئی کہ میننگ لیس ورجنٹی اور آنر جو ہے جو کہ سیلف نے ریپرزینٹ کیا اس سے بھی اس کی جان چھڑائی گئی. تو الیگزینڈر پوپ نے فیشنیبل ویمن کا کردار اگر دکھایا، اس کے بارے میں اگر اس نے کوئی بات کی تو اس کے لیے اس نے سہارا لیا بلنڈا کو اس نے پیش کیا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا، کریکٹر آف بلنڈا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.